آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ بی جے پی کے پاس کوئی مسلم رکن پارلیمنٹ نہیں، وہ کیسے وقف بورڈ پر بل بنا رہے ہیں؟ کانگریس کا چھپتا ہوا سوال۔ حکمراں جماعت کے پاس نہ تو لوک سبھا میں کوئی مسلم ارکان پارلیمنٹ ہے اور نہ ہی راجیہ سبھا میں کوئی مسلم رکن ہے۔ وہ کسی سے بات چیت کیے بغیر وقف بورڈ پر قانون بنا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کانگریس قائد پون کھیڑا نے مودی حکومت سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس معاملے پر بات کریں کہ حکمراں پارٹی کے پاس نہ تو لوک سبھا میں کوئی مسلم رکن ہے اور نہ ہی راجیہ سبھا میں، اور وہ کسی سے بات چیت کیے بغیر وقف بورڈ پر قواعد بنا رہے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے این ڈی اے کے ساتھیوں چندرا بابو نائیڈو اور چراغ پاسوان نے اس کی مخالفت کی ہے، تو ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ پون کھیڑا نے مزید کہا کہ میں بی جے پی کو مشورہ دوں گا کہ وہ مختار عباس نقوی سے پوچھیں کہ اس بل کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف، ان کو جواب مل جائے گا۔ بی جے پی رام کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے، ادھو ٹھاکرے کا بیان۔ شیو سینا یو بی ٹی کے سربراہ اور مہاراشٹر کے سابق چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے مرکز کی مودی حکومت پر زبردست تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی سے آزاد رام دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی میرا انتخابی نشان چوری کر کے پیٹھ میں چھرا گھومنے کا کام کیا ہے، جو ایک سچا ہندو کبھی نہیں کر سکتا۔ بی جے پی والے رام کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ایودھیا میں بھی آدرش گھوٹالہ ہوا ہے، اس میں کون شامل ہے؟ ہم نے مندر بنانے کے لیے اپنا خون بہایا، کس لیے؟ انہوں نے آگے کہا کہ شنکر آچاریہ اوبی مکتیشور آنند میرے گھر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو پیٹھ میں کبھی چھرا نہیں گھونپتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ سینٹ مارٹن جزیرہ امریکہ کو نہ دینا میرا جرم، شیخ حسینہ کا سنسنی خیز الزام۔ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ نے انکشاف کیا کہ اگر وہ سینٹ مارٹن جزیرہ حوالے کر دیتی تو اقتدار میں برقرار رہتی۔ انہوں نے خلیج بنگال میں امریکہ کا عمل دخل گوارا نہیں کیا۔ میڈیا اطلاعات میں بات کہی گئی۔ اپنی اس تقریر کا متن ہندوستان میں جاری کرتے ہوئے جو وہ نہیں کر سکی تھیں، 76 سالہ قائد نے کہا کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ وہ جنازوں کا جلوس نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تکلیف دہ بات ہے کہ ان کی پارٹی عوامی لیگ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عنقریب بنگلہ دیش واپس ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے مستقبل کے لیے دعائیں کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ طلباء کی لاشوں پر برسر اقتدار آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اگر میں نے سینٹ مارٹن جزیرہ دے دیا ہوتا اور خلیج بنگال میں امریکہ کا عمل دخل ہونے دیا ہوتا تو میرا اقتدار برقرار رہتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں بنگلہ دیش میں رہتی تو مزید جانیں جاتی، مزید املاک کو نقصان پہنچتا۔ میں نے اقتدار چھوڑنے کا تکلیف دہ فیصلہ کیا۔ شیخ حسینہ تقریر کرنا چاہتی تھیں، لیکن مظاہرین ان کے بنگلے تک پہنچ گئے تھے اور وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ گزشتہ مئی میں شیخ حسینہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نیا عیسائی ملک بنانے کا ایک گورے کا منصوبہ ہے۔ طلباء کی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں مستعفی ہونے اور ہندوستان میں پناہ لینے والے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا ہندوستان میں آنے کے بعد یہ پہلا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور میانمار کے کچھ علاقوں کو ملا کر ایک نیا عیسائی ملک بنانے کی سازش ہو رہی ہے، جس کے لیے امریکہ نے سینٹ مارٹن جزیرہ مانگا تاکہ اپنا ایئر بس بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ملک کی خود مختاری کو داؤ پر نہیں لگایا اور جزیرہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حسینہ واجد نے کہا کہ اگر میں کسی خاص ملک کو بنگلہ دیش میں ایئر بیس بنانے کی اجازت دیتی تو میرے اقتدار کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیخ حسینہ کے بقول جنوری میں ہونے والے الیکشن پر امریکہ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات اور غیر منصفانہ قرار دینے کو بھی قومی سلامتی کے منافی قرار دیا۔ یاد رہے کہ سینٹ مارٹن جزیرے کا رقبہ
صرف 3 مربع کلومیٹر ہے اور یہ خلیج بنگال کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ حسینہ واجد نے مستعفی ہونے اور ملک چھوڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو ملک میں مزید خون بہے گا، لیکن امید مت چھوڑیں، میں جلد واپس آؤں گی۔ دریائے کرشنا میں طغیانی کا الرٹ۔ کرناٹک میں تنگا بھدرا ڈیم کا ایک گیٹ بہہ جانے کے بعد آندھرا پردیش اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اتوار کے روز دریائے کرشنا کے ساتھ آباد بستیوں میں مقیم افراد کو انتباہ جاری کرتے ہوئے ان سے چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ چین لنک ٹوٹنے کی وجہ سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر آر کرمانند نے کہا ہے کہ شدید سیلاب کے سبب تنگا بھدرا ڈیم کا گیٹ نمبر 19 بہہ گیا اور یہ واقعہ ہاس پیٹ میں ہفتے کی شب پیش آیا۔ تقریباً 48,000 کیوسک پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ ضلع کرنول کے کوسری، منترالم، نندارم اور کوٹھالم کے عوام کو الرٹ رہنا ہوگا۔ دریائے کرشنا کنالوں میں نہ جانے کی ہدایت دی جائے گی۔ حیدرآباد میں بھیانک سڑک حادثہ، تیز رفتار کار کی ٹکر کے بعد پیدل جا رہا شخص ہوا میں اڑ کر فوت۔ حیدرآباد شہر کے قطب اللہ پور میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں پیدل جا رہا ایک شخص کو تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی۔ حادثے کا شکار شخص مقام واقع پر ہی دم توڑ دیا۔ حادثے سے متعلق ویڈیو CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو گیا اور سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ جوتے میں چھپا کر دبئی سے لایا تھا 1.5 کلو سونا، حیدرآباد ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر 1.5 کلو سونا پکڑا گیا جو جوتے اور بیگ میں چھپا کر دبئی سے لایا گیا تھا۔ شمشاباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے حیدرآباد آنے والے طیارے کا ایک مسافر کی ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کی ٹیم نے تلاشی لی۔ خفیہ اطلاع پر یہ تلاشی لی گئی تھی۔ مسافر کے جوتوں اور کمر سے لگے ہوئے بیگ کی اسکیننگ کی گئی جس میں تقریباً 1.5 کلو سونا چھپا کر لایا جا رہا تھا۔ اس شخص کو حراست میں لیتے ہوئے جوتے اور بیگ میں چھپائے گئے سونے کو ضبط کر لیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ضبط کردہ سونا 1 کلو 390 گرام تھا جس کی مالیت 1 کروڑ 6 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔